بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویکلی پوڈ کاسٹ میں آپ یہ پروگرام فیس بک لائیو FM 101 میرپور اس پیج پہ، یوٹیوب پہ دیکھتے بھی ہیں، اور ہر بدھ کی سہ پہر 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک 1 گھنٹے کا یہ مکمل پروگرام جو ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام کے جو ٹاپکس ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. اس وقت مسٹر نریندر مودی جو کہ اپنی کیمپین اس وقت کر رہے ہیں الیکشن کی، مقبوضہ جموں کشمیر سری نگر کے دورے پہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور جو سلوک انہوں نے کیا ہے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہڑتال ہو رہی ہے، اور اس ہڑتال کے نتیجے میں ایک میسج جو ہے وہ اس وقت پوری کشمیری قوم دے رہی ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بھارت میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک وہاں پہ ریاست ہے جھارکھنڈ، وہاں پر 7 گنڈوں نے، نوجوان گنڈوں نے، ایک سیاح جو خاتون آئی ہوئی تھی، ٹورسٹ خاتون، اسپین سے ان کا تعلق تھا، وہ 35 سالہ جو خاتون ہیں ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ریپ کیا گیا، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، اور الجزیرہ سے لے کر دنیا کے جتنے بڑے بڑے نشریاتی ادارے ہیں وہ اس وقت اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت اس پر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے. یہ ہے مسٹر مودی کا چمکتا ہوا انڈیا. دس از دا شائننگ انڈیا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دلی میں پولیس اہلکاروں نے رات کے وقت ایک مسلمان خاتون کے گھر میں گھس کر ان خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھسیٹتے ہوئے تھانے لگے. یہ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے 2 افراد کی مار پیٹ میں ملوث 3 ملزمان کو تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچے، اور ملزمان تو ان سے پکڑے نہیں گئے، البتہ ایک نہتی خاتون کے ساتھ انہوں نے یہ ایک زیادتی کا سلوک کیا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف جاری آپریشنز میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 857 کشمیریوں کو شہید کیا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 سالوں کے دوران قائد تحریک، قائد حریت، قائد تحریک آزادی سید علی گیلانی، محمد اشرف صحرائی اور الطاف احمد شاہ سمیت درجنوں کشمیری ایسے شامل ہیں جو دوران غیر قانونی حراست، غیر قانونی نظر بندی شہید ہو گئے. یہ پوری ڈیٹیل جو ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آزاد جموں کشمیر میں پاکستان کی طرح یہاں بھی طول و عرض میں بارش، شدید بارشیں اور برف باری کا ایک بہت ہی ہیوی قسم کا سپیل جو ہے وہ آبزرو کیا گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پونا کے قریب ایک جگہ ہے، سمانی پونا کے قریب، وہاں پر برساتی نالے میں ایک گاڑی بہہ گئی جس سے ایک خاتون جو ہیں، ڈنا گاؤں سے ان کا تعلق تھا، وہ خالق حقیقی سے جا ملی. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب انہوں نے ظاہر کہ اب حلف اٹھا لیا ہے، وزیر اعظم پاکستان وہ بن گئے ہیں، تو اس کے بعد اب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپس میں پولیٹیکل ان کی جو الائنمنٹ ہے اس کے تحت کچھ دو مختلف کارنر جو ہیں وہاں پہ یہ باتیں جاری ہیں. جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا کہ گلگت بلتستان میں انٹرسٹڈ ہے مسلم لیگ نون کہ وہ ان کے حصے میں آئے، اور آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پر ان کا پرائم منسٹر، ان کے صدر اور دیگر گورنمنٹ بنے گی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اسی طرح رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی جو آمد ہے ہم سنتے ہیں کہ دیگر ممالک میں تو جب ان کے کوئی ڈیز آتے ہیں تو ان ڈیز کے اوپر، ان ایونٹس کے اوپر وہ عام انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کرتے ہیں اور چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو بابا آدمی نرالا ہے، یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے جناب کو موقع تو پبلک کو لوٹا جائے. تمام ٹاپکس راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے جو
مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جو کچھ مودی سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ نے جو ہے وہ آگاہ کیا. دیکھیں انصار صاحب، زندگی میں کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں تو 3 چیزیں انسان کو بہت زیادہ پیاری ہیں. سب سے پہلے عزت، پھر انسان کو زندگی، اور پھر دولت. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کا جمہوری حق ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو نریندر مودی کا ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر جہاں پہ اس کا قبضہ ہے، اس کی افواج کا ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ غیر محفوظ ہیں. اور یہ آج کے دور میں جب جو جانور اور پرندے ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، لیکن مسلطوں کے تحت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ خاموش ہیں، وہ چشم پوشی کر رہے ہیں جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے. اسی طرح انصاری صاحب آپ نے بتایا کہ نریندر مودی سری نگر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان کا جو جموں کا دورہ تھا اس میں بھی جو ہے اسے یوم سیاہ کے طور پہ کشمیریوں نے منایا، اور جو اوریت کانفرنس ہے اس نے جو ہے وہ کال دی تھی ہڑتال کی. تو اسی طرح جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ اپنے فوج اور اسلحے کے زور پہ وہ سری نگر کا بھی یقیناً دورہ کریں گے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ وہ معذرت کے ساتھ وہ حکومت نہیں کر پا رہے، اور شدید نفرت کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام، وہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ جو دیگر وہاں کے مذہب کے لوگ ہیں، کمیونٹی مینارٹیز جو ہیں، وہ بھی ان کے شر انگیز جو کاروائیاں ہیں، بلکہ جو مودی کی آتنکواد ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ تو اب دنیا بھر میں آپ دیکھیں، کینیڈا، امریکہ میں، پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، یہاں پہ جو ہے وہ یہ انوالو ہیں. انتہا پسند جو ہیں یہ انتہا پسندی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. وہاں نہ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ جا سکتی ہیں، نہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ میڈیا وہاں پہ جا سکتا ہے اور آزادانہ وہاں پہ رپورٹ نہیں کر سکتا ہے، اور انٹرنیٹ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. وہاں کی جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو ہمارے صافی بھائی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ بڑا کنٹرول جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جو کالے قوانین وہاں پہ ان کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ نے موسم کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کے پی کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بالائی اضلاع ہیں، اسپیشلی جو ضلع اٹھیاں بالا ہے، جھیلم ویلی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ، اور نیلم میں اس وقت بھی آپ جو وہاں پہ آئیڈل پاور پروجیکٹ ہے وہاں پہ جاگنا، اس کی جو ہے وہاں بجلی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گیا اس کی خرابی کی وجہ سے. اسی طرح اٹھیاں بالا کے اندر سلائڈنگ ہو رہی ہے برف باری کی وجہ سے. باغ، راولہ کوٹ، حویلی کے اندر جو ہے وہ نظام زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا ہے. کئی جگہوں سے شکایات آ رہی ہیں کہ محکمہ شراعت کی جو ہے وہ مشینری گئی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کہیں پہ جو ہے وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ راستے کلیئر نہیں ہو سکے. اسی طرح ایک سمانی میں آپ نے افسوسناک واقعے کا ذکر کیا ہے. وہ نعیم بی بی ایک خاتون ہیں جو اس کاز وے سے گاڑی جب پانی آنے کی وجہ سے بہہ گئی وہاں پہ، تو وہ ان کی زندگی بچائی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں معذرت کے ساتھ وہ وہاں بر وقت نہیں پہنچ سکے، لیکن 4 لوگوں کو جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی میں جہاں فرق آیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کئی لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور یہ انصار صاحب ہر سال ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑے بلنگ و بانگ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کئی ادارے نہیں کلے کھل جاتی ہے اور پبلک کو نقصان ہوتا ہے. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو سیاسی تبدیلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے ملک، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے، اور اب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ وہ الیکشن ون کر چکے ہیں. جمہوری جو پروسیس ہے 9 تاریخ کو صدر پاکستان کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں آئے گا. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس کے امیدوار ہیں، جبکہ اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن کی پارٹیز کے مشترکہ امیدوار ہیں غالباً.
تو اس کے اثرات آزاد جموں کشمیر پہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں انوار الحق صاحب کی قسمت کے اوپر. جی انصر صاحب، سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے ایک جو اس الیکشن میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پہلی دفعہ ایک خاتون جو ہیں انہیں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا گیا. یہ پنجاب کی جو تاریخ ہے یہ اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہے. اس میں جو ہے وہ جنس کے نام پہ جو ہے وہ تفریق جو ہے وہ نہیں برتی جانی چاہیے اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ان پہ ایک بڑی آزمائش بھی ہے محترمہ مریم نواز جو ہیں ان پہ کہ وہ لیکن انہوں نے جس طرح سے مشرف کا مارشل لا انہوں نے دیکھا، جس طرح سے انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کیں، جس طرح سے انہوں نے سیاسی مخالفین کی تنقید برداشت کر کے بھی وہ ثابت قدم رہی ہیں. تو لگتا تو یہ ہے کہ پنجاب جو نصف سے زائد آبادی و خواتین پہ مشتمل ہے اور وہ توقع کرتے ہیں پاکستانی عوام کہ وہ سیاسی جو ہے وہ انتقام کے بجائے وہ کراس دا پارٹی تمام جو وہاں پہ رہنے والے ہیں صوبے میں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان کی بہتری کے لیے یقیناً یہ پاکستان پنجاب کے کنٹیکسٹ میں آزاد کشمیر کا میں چاہوں گا. جی ہاں، وہ جزوی طور پہ میں نے بات کی خاتونوں نے کیونکہ وہ ایک نئی بڑی آپ نے بات کی. تو آزاد کشمیر میں انصر صاحب دیکھیں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر ایک وزیر اعظم لانے کے لیے ایک مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا. اور آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ پنجاب اپنے جی بی کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہے وہ اس کے لیے ان کی کوشش ہے. اور اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ لانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مشاورت کا عمل شروع ہو گیا. اور یہ چیزیں ظاہر ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں بند کمروں میں اور فیصلے بھی بند کمروں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جمہوری پروسیس ہے اور اس میں کوئی بھی جماعت جو ہے یا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر کے وہ آگے آ سکتا ہے. اور آزاد کشمیر میں یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. 2006 کی جو اسمبلی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ 2006 میں بھی جو ہے وہ وزارت عظمی جو ہے وہ 3-4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں نیازی صاحب، پھر تنویر الیاس صاحب، پھر خواجہ فاروق صاحب اور اس وقت انوار الحق صاحب ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے. اور مزید بھی جو ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہیں اور اسپیشلی جو پی ٹی آئی فارورڈ بلاک ہے ان کا جو ہے وہ اس دو طرح کی وہاں پہ ایک کشمکش ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نئی بات ذرائع سے سامنے آئی ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے جو سابق وزیر اعظم سے عبدالقیوم نیازی صاحب وہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جو حلف کی تقریب میں بھی وہاں پہ گئے ہیں اور واپس آ کے وہ کوشش لگے ہوئے ہیں کہ جو مال مسروقہ ہے پی ٹی آئی کا وہ جو ہے برآمد کریں ان لوگوں کو. اور مائنس چودھری انوار الحق بات ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل صحیح جناب. سامعین ناظرین، آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر. مختلف موضوعات کا رن ڈاؤن ہم نے آپ کے سامنے رکھا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے اس کا جو تجزیہ معلومات کی بیسڈ انفارمیشن بیسڈ جو انالیسز ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس پروگرام میں آپ سب سے اہم کڑی ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے کیا جاتا ہے ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور. میں راجہ حبیب اللہ، ہماری پوری ٹیم، ہمارے جو چیف یہاں پہ پروڈیوسر ہیں عثمان صاحب، جتنے ہم لوگ ہیں، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان پہ بات کریں اور ان کا کوئی حل نکلے. تو آپ کی اس میں شمولیت، آپ کی ان پٹ بہت اہم ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی آراء کیا ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت برسلز بیلجیم سے جوائن کیا ہے چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید صاحب نے.
علی رضا سید صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر نریندر مودی سری نگر کے دورے پہ وہ صاحب آ رہے ہیں اور پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کے اس دورے کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کی کال دی گئی ہے الیکشن میں فتح حاصل کرنے کے لیے، اور بی جے پی کا وہاں پر وزیر اعلیٰ لانے کے لیے بہت مدتوں سے پلاننگ کیے ہوئے تھے مسٹر مودی۔ اس تمام جبر کے بعد وہ وہاں پہ آ رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں علی رضا سید صاحب اس کو آپ؟ دیکھیں، مودی ابھی کچھ دن پہلے جموں آئے تھے اور اب وہ سری نگر آئیں گے۔ کشمیریوں نے تو اپنا ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ وہ بھارت جتنا یہ لالچ یا جو بھی وہ کشمیریوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ کشمیریوں کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں کہ جب تک جنید بھائی جسٹس نہیں ہوتا وہاں، جب تک جو آپ قرآن پوسپورا کا واقعہ لے لیں، آپ اس سے پہلے انشا کا واقعہ لے لیں، اتنے ہمارے شہداء ہیں ان کے واقعات کو لے لیں، اور جو گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر مودی صاحب امن چاہتے ہیں وہاں پہ، تو مودی صاحب کو پہلے تو ان کلپریٹ جو ہیں، جو ان کے جو ٹیرورسٹ وہاں پہ ہیں، جو ان کی آرمی ہے، اس کو پہلے تو ودرا کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو، ان مجرموں کو سزائیں دینی پڑیں گی۔ ہمارے جو قیدی ہیں جیلوں میں، وہ خرم پرویز ہوں، یاسین ملک ہوں، شبیر احمد شاہ ہوں، ان کو رہا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب جا کے امن کی کوئی بات کر سکے گا۔ لیکن امن جو ہے، کشمیریوں نے ایک بات تو واضح طور پر کہہ دی ہوئی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو اب بھارت اگر اس کو اپنا ٹوٹان کہتا ہے تو وہ کہتا رہے، لیکن کشمیریوں نے نہ پہلے مانا ہے، نہ اب مانیں گے، اور نہ کبھی فیوچر میں مانیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ طاقت کے ذریعے آپ وقتی طور پہ کسی چیز کو دبا سکتے ہیں، لیکن طاقت کے ذریعے آپ کبھی بھی کسی تحریک کو ختم نہیں کر۔ جناب علی رضا سید صاحب، اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران کی جو ملٹری آپریشنز وہاں پر ہندوستانی فوج نے کیے، ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 857 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، اور تحریک آزادی کشمیر کے جو قائدین ہیں، سید علی گیلانی مرحوم، محمد اشرف صحرائی مرحوم، الطاف احمد شاہ مرحوم، ان درجنوں کشمیریوں لیڈرز میں شامل ہیں جو کہ غیر قانونی حراست نظر بندی کے دوران شہید ہو گئے۔ اس تمام صورتحال کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے اس چیز کے ساتھ کہ ایک طرف تو مقبوضہ جموں کشمیر، انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جبر کی یہ رات جاری ہے، اور دوسری طرف انڈیا اپنے آپ کو سو کالڈ شو کیس کرتا ہے، مسٹر مودی شو کیس کرتے ہیں شائننگ انڈیا، جبکہ شائننگ انڈیا کی حقیقت یہ ہے کہ ابھی جھارکھنڈ کا نام کی ایک ریاست ہے ہندوستان کی، وہاں پر اسپین سے ایک جوڑا میاں بیوی وہاں پہ آئے تھے سیاحت کے لیے، ٹورسٹ تھے، 35 سالہ خاتون کو 7 نوجوانوں نے گینگ ریپ کیا۔ یہ کس قسم کا شائننگ انڈیا ہے؟ دیکھیں، انڈیا کا اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، لیکن اس وقت جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ مصروف ہیں یوکرین اور غزہ اور اس طرف، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی سرکار کی جو باقی پالیسیز ہیں منورٹیز کے بارے میں، آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہ انہوں نے مسجدیں تباہ کی، انہوں نے چرچ تباہ کیے، انہوں نے کرسمس پہ کرسچنوں کے ساتھ زیادتی کی، وہ ایک لمبی داستان ہے، اور یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں، یہاں کے میڈیا نے بھی دکھائی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جو یہ چال چل رہا ہے، مجھے جو ڈر لگ رہا ہے کہ اس وقت بھارت الیکشن میں ہے، اور اس الیکشن کے لیے وہ یہ ساری جو تیاری ہو رہی ہے مودی سرکار کو جتانے کی، اس سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ وہ
मकबूजा कश्मीर में, पहले वो जम्मू गए, आप इधर आएंगे, उनका यही है एक कि वो किसी न किसी तरीके से आलमी बरादरी को बता सके कि वहाँ अमन है, वहाँ कश्मीरी जो है वो मान चुके हैं, वो तस्लीम कर चुके हैं जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 का फैसला किया था, या भारत को मकबूजा कश्मीर को जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी करार दिया था, वो कश्मीरियों ने ना पहले माना ना मानेंगे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया की, उसको सामने रखते हुए, और मोदी देख रहा है कि मिडिल ईस्ट के रिजल्ट क्या होंगे और यूक्रेन के रिजल्ट क्या होंगे, और उसके मुताबिक वो आगे कश्मीर पे, जो मुझे डर लग रहा है कि कश्मीर पे वो उसी तरह के इकदाम करेगा जिस तरीके से बाकी जगहों पे हो रहे हैं। जनाब अली रजा सैयद साहब, आप इस वक्त यूरोपियन यूनियन के कैपिटल ब्रसल्स के अंदर, वहाँ पे बेल्जियम में, अपने वतन की आज़ादी के लिए एक वॉलंटियर वाइस के तौर पे वहाँ पे अरसा दराज से काम कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि आप बड़े मौसर अंदाज में जो मुख्तलिफ कश्मीर के डेज़ होते हैं उन पे पुरअमन अंदाज में यूरोप के लोगों को, वहाँ के आम अमन पसंद लोगों को, पीस लविंग जो पीपल हैं, उन तक हिंदुस्तान के जबर, जुल्म, इस्तबदाद को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बैनुल अक़वामी हालात के तनाजुर में, जैसा कि हमने देखा गज़ा पैलेस्टीन पर पूरी दुनिया तड़प उठी, हत्ता कि यहूदी जो हैं उनकी भी बहुत सी जो लाइन्स हैं, उनकी भी बहुत सी जो तंजीमें हैं, वो भी इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। तो जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान जो मज़ालिम कर रहा है, आप उसको उसी तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आवाज़ दुनिया के तमाम पीस लविंग लोगों तक मौसर अंदाज में पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, हमारा हम यहाँ बैठ के पुरअमन तरीके से, हमारी कोशिश यही है कि यहाँ आगाही पैदा की जाए, अवाम में आगाही पैदा की जाए। आप देख रहे हैं, लोग जब इराक की जंग हुई, अब वो फिलिस्तीन की जंग है, यूक्रेन की जंग है, लेकिन लोगों को सेंसिटाइज करना होता है, और हमारी यही एक पॉलिसी है कि हम पुरअमन तरीके से इनकी जो अवाम है उन तक मैसेज पहुंचाएं, और ताकि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पे प्रेशर डाल सके और उनसे वो फैसले करवाएं जो हुकूमतें यहाँ नहीं कर रही। तो इस तरीके से जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक नहीं दिया जाता। अभी आपने देखा होगा कि कुछ कश्मीरियों की जायदादों को जब्त किया है, कुछ कश्मीरियों को वहां आने नहीं दिया जा रहा। नताशा कौल जा रही थी, उसको बेंगलोर से वापस किया। तो ये इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये अपने आप को जो सो कॉल्ड बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फाशिस्ट रजीम है डेमोक्रेसी के लबादे में। तो ये दुनिया की जो आवाम है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सबको अब पता चल रहा है, और इंशाल्लाह हम इसको बेनकाब करके रहेंगे और हम दुनिया को बताएंगे कि भारत का जो असली चेहरा है वो ये हिंदुआता पॉलिसीज और एक्सट्रीमिस्ट, ये दूसरा नाजी जर्मनी की तरह ये इकदाम कर रहे हैं, और इन्होंने वही कुछ करना है साउथ एशिया में जो यूरोप में 1940s में हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ कि इस बात पे हम इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पे कि हम कामयाब होंगे असल चेहरा बेनकाब करने में, और भारत की जो ये पॉलिसीज हैं वो एक दिन खत्म होंगी इंशाल्लाह। भारत को जो है वो कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है, हक आज़ादी है, हक जो उनका जीने का हक है, वो उनको मिल के रहेगा। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, एक मैं चाहूँगा कि इस पे भी आपका एक नोट इस पे आ जाए। हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का वाहिद वकील हमदर्द जो है इस वक्त पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का स्ट्रेंथन होना, पाकिस्तान का अपने पैरों पे खड़ा होना, पाकिस्तान का मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरह सरबुलंद होना, मुस्तहकम होना, दरअसल तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुस्तहकम होने के मुतरादिफ है। आप क्या समझते हैं, अब एक सियासी तब्दीली ट्रांजिशनल फेज से गुजर के मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है, चारों सूबों के वज़राए आला वहाँ पे मुंतखब हो चुके हैं,
वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब 24वें वजीर आज़म पाकिस्तान के इलेक्ट हो चुके हैं। अब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन वो भी जरदारी साहब यकीनन बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तहकम होना कश्मीर के लिए, कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए कितना ज़रूरी है? देखें, दुनिया में एक वाहिद कौम है जो कश्मीरियों के साथ खड़ी है, वो है पाकिस्तानी कौम। वो है एक मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तहकम होना कश्मीरियों की आज़ादी का ज़ामन है। पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान इकनॉमिकली मजबूत होगा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक उभरती हुई कौम बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के लिए बहुत ही जरूरी है, और कश्मीरी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान अपनी दुनिया में अपना मकाम वो ले जो उसका मकाम है। तो इसलिए तमाम कश्मीरी जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन हो, पाकिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान में माशी तरक्की हो, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की आज़ादी के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, आपने ब्रसल्स बेल्जियम से कीमती वक्त दिया और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से विजडम शेयरिंग की। आपका वक्त देने का, वक्त इनायत करने का बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, राजा हबीबुल्लाह खान साहब कैसे देखते हैं अली रज़ा सैयद साहब ने जो बातें की हैं? बड़े दर्द दिल से बात करते हैं, कमिटेड हैं अपने वतन के लोगों के साथ, और मैंने देखा है कि इनकी सियासी इंक्लिनेशन नहीं है बल्कि तहरीकी इंक्लाइंड ये शख्सियत हैं। अली रज़ा सैयद साहब कैसे देखते हैं आप? साहब देखें, मैं भी बैरून मुल्क रहा हूँ, वहाँ बड़ी बिजी लाइफ है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी को जो है वो वक्त दे सके। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये अपना नुकसान करके जो है वो तहरीक के लिए जो है ये अपने वतन की आज़ादी के लिए और वतन में जो मज़ालम हो रहे हैं वो आलमी सतह पे जो है उन्हें जो है वो हाईलाइट करते हैं वहाँ पे। और जब भी कोई नेशनल डे होता है उस पे वो वहाँ पे पूरी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। और इसके साथ साथ जो देखिए अली रज़ा सैयद साहब ने जो बात ये कही है कि ये अननेचुरल है कि आप मिस्टर मोदी की बात वो कर रहे हैं कि इतना जुल्म भी करें, इतना इंतहा वहाँ पर लोगों के ऊपर जबर की तोड़ दें और फिर समझें कि आप वहाँ के लोगों के दिल जीत लेंगे। अली रज़ा सैयद साहब कहते हैं पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इंसानी नफ्सियात के खिलाफ है। इससे जो बड़ी एक बात उन्होंने की है वो मैं उस तरफ आऊँगा। वो अंसार साहब ये है कि जिस तरह के यासीन मलिक साहब की ज़िंदगी को खतरा है, आप देखें पहले मकबूल भट्ट जो हैं उन्हें फांसी पे लटकाया गया, फिर अफजल गुरु जो हैं उन्हें फांसी पे लटकाया गया। और ये ऐसा वक्त है कि इस पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एहतजाज होना चाहिए पूरी दुनिया में। उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरा है उसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क लोगों को इकट्ठा होकर अपनी पावर शो करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब वो कहते हैं सांप निकल जाता है तो फिर लकीर को पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये अल्लाह ना करे, उनके हैंग होने का इंतज़ार ना करें, उनकी फांसी का इंतज़ार ना करें। उन्हें अभी से आप कोशिश करेंगे तो उसका कोई उन्हें फ़ायदा हो सकता है। ये अली रज़ा सैयद साहब बिल्कुल सही उन्होंने इंडिकेट किया है। बर वक्त उन्होंने ये कौम को इस बात से आगाह किया है। इस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, फिर सदर आज़ाद कश्मीर हैं बैत सुल्तान महमूद चौधरी साहब, कश्मीर काज के लिए उनका बड़ा एक काम है। और जितनी भी हमारे सियासी जमातें हैं, उनके जो सरबरान हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वज़रा हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है पब्लिक में और हर फोरम पे जो है बैरून मुल्क वफूद भी जाएं, बेदार करें लोगों को, बेदार करें और ताकि उन्हें उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। जी सामीन, आपने अली रज़ा सैयद चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप ब्रसल्स बेल्जियम से आपने हमें ज्वाइन किया। अली रज़ा सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त इंतहाई मोतबर इल्मी शख्सियत, माहिर कानून के हवाले से एक अथॉरिटी, साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने ज्वाइन किया है। जी जनाब जस्टिस गिलानी साहब, आप कैसे देखते हैं मिस्टर मोदी जम्मू के बाद अब श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं
اور مسٹر مودی کی جو لانگ پلاننگ تھی، لانگ ٹرم پلاننگ انہوں نے ایک کی تھی کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پر بی جے پی کا چیف منسٹر لائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب جا رہے ہیں؟ یہاں مجھے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ان کی یہ جو کشمیر کو انہوں نے اپنا ریاستی رتبہ سے گھٹا کے یونین ٹیریٹری میں تقسیم کیا، جب کشمیر کی جموں اور کشمیر کی سیٹوں میں عدم توازن پیدا کیا، تو اس سے اور پھر یہ ہے کہ ابھی شیڈول ٹرائب کے حوالے سے سیٹوں میں اضافہ کیا گیا. اس سے تو پتہ ایسا ہی لگتا ہے کہ بھئی یہ ہندو چیف منسٹر اور وہ بھی جموں کے چیف منسٹر، جموں کے بندے کو ریاست جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ برائے پرانے زمانے سے ان کے ذہن میں ناسور موجود تھا. جموں کا ہندو ہو یا جموں کا مسلمان ہو، وہ ویسا ہی ہے جیسا کشمیر کا ہے ریاستی باشندہ ہونے کے لحاظ سے. باقی ریاستی باشندے کے طور پہ سب برابر ہیں، کوئی بھی کسی جگہ بن سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بغض کی بنا پہ ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لداخ کو اب آپ نے دیکھا کہ بھئی انہوں نے ابھی مودی صاحب جو پچھلی بار جموں آئے، اس نے کوئی میرے خیال میں 3 ارب روپے وہاں جموں میں خرچ کیے تھے 5-6 ہزاروں پہ. اب کشمیر میں میرے خیال میں ایسا کرنے والا ہے اور یہاں لوگوں کو کرپٹ کرنے والا ہے. وہاں مجھے پتہ لگا کہ ایسی جگہوں پہ بی جے پی کے یونٹ قائم کیے گئے جہاں بی جے پی کا نام بھی کچھ سننا گوارا نہیں کرتا تھا. لیکن جب لوگ خوشحالی اپنی دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی جو غربت ہے، جو افلاس ہے، انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو وہ اگر وہاں بانٹنا شروع کر دے اس طریقے سے، تو ظاہر ہے لوگ جب زندہ ہیں تو ان کو زندہ رہنے کے لیے وسائل چاہیے، تو اس طریقے سے بانٹ رہے ہیں. اب کشمیر میں میرے خیال میں زیادہ بانٹیں گے کیونکہ اس کا علاقہ ذرا زیادہ تقاضا کرتا ہے ڈیولپمنٹ کا، زیادہ تقاضا کرتا ہے دل جوئی کا، زیادہ تقاضا کرتا ہے لوگوں کو اپنے طرف راغب کرنے کا، ورنہ ہو تو نہیں سکتے ہیں. مین سٹریم پارٹی تو ساری خلاف ہیں، اور تو ان میں سے تو کوئی آ نہیں رہا ہے. اب ان کو سائڈ لائن کر کے کسی کو بنائیں گے تو کتنا عرصہ چلے گا. تو یہ یہاں لداخ میں نے کل پرسوں کسی اخبار میں، انڈین اخبار میں پڑھا کہ لداخ میں پچھلے دنوں کی 30,000 لوگوں نے یخ بستہ کئی دن اور رات وہاں بیٹھ کے ہڑتال کی ہے کہ ہمیں جو پرانا سٹیٹس ہے یا تو وہ دیا جائے تو یا ہمیں اندرونی خود مختاری دی جائے، چھوٹے یونٹ بن کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنا کے ہمیں بلایا جائے. تو وہ بھی اب ان کا ڈیمانڈ تو میں جب کالج پڑھتا تھا اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ ہم نے کوئی یونین ٹیریٹری بنایا جائے. ہم بھی اس میں شامل تھے، ہمارے ساتھ باقی دوست پتے تھے لداخ کے. تو وہ ڈیمانڈ تو ان کی پوری ہوگی لگا. اب انہوں نے دیکھا کہ اس ڈیمانڈ میں تو ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ جو ان کی لوکل اتھارٹی ہوا کرتی تھی وہ لوکل اتھارٹی دلی نے ٹیک اوور کر لی ہے، اور دلی نے جب وہ ٹیک اوور کر لی تو ان کا لوکل اتھارٹی ساری ختم ہو گیا. وہ لوکل اتھارٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں کہ وہاں لوکل اتھارٹی بنائیں. کشمیر سے زیادہ ڈیمانسٹریشن وہاں ہو رہی ہے. ان کو کہ انڈیا میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے بٹر چیز دیکھ لی ہے کہ بھئی دلی کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو اور عیسائی تو یا سکھ ہو، خالی کوئی ہے، جس آدمی کو پارلیمانی پارٹی میں اکثریت حاصل ہے وہ بننا چاہیے، وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو. لیکن اگر یہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے، بدنیتی سے ڈیزائن کیا جائے کہ انتقام لینے کے جذبے سے کیا جائے، تو یہ بڑی بدیات ہے. اور میرے خیال میں ہندوستان ایسا ہی کر رہا ہے، اور باقی ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. جناب جسٹس گیلانی صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس پہ کیا وزڈم شیئرنگ کریں گے کہ ایک طرف تو ہندوستان کا مسٹر مودی، جن کو بچر آف گجرات بھی کہا گیا، جن کو امریکہ میں کافی عرصہ ان کو ویزا نہ دیا گیا کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ان کے ہاتھ انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ شوکیس کرتے ہیں شائننگ انڈیا، اور دوسری جانب جھارکھنڈ نام کی ایک ریاست ہے، وہاں پہ اسپین سے ایک جوڑا آتا ہے ٹورزم کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے. وہاں پر 7 نوجوان ان کو اغوا کرتے ہیں، ایبڈکٹ کر کے گینگ ریپ کرتے ہیں اس خاتون کو. منی پور کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو ایک طرف شائننگ انڈیا کی ڈرم بیٹنگ اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تو قرآن پوش پورا سے لے کر دیگر سینکڑوں ہزاروں زخم ہیں. اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کیسے آپ ان کو آپس میں تقابل کریں گے؟ اس کا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو ہندوتوا کی فلسفی ہے جو مودی صاحب کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے، اس نے ہندوستان کو بالکل ہندوستان کا امیج گنہا کے رکھ دیا ہے. بڑا افسوسناک امیج ہو گیا ہے. اب
اس پہ ساری دنیا افسوس کرتی ہے، لیکن کسی دنیا کی کوئی حکومت افسوس نہیں کر رہی ہے، کوئی حکومت اس کو کنڈیم نہیں کر رہی ہے. لیکن حکومتوں کا کیا کہنا ہے؟ حکومتیں تو اسرائیل میں دیکھیں نا، اس نے کوئی 30,000 کے لوگ قریب مار ڈالے ہیں، 17,000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، اس کے مطلب اس کا کوئی پار بیگا نہیں ہونے دیتا ہے. اسرائیل امریکہ تو اگر کوئی ایسی بات کرے تو دوسرے دن اس کے دارالخلافے میں پہنچ جاتا ہے، بھلے ریاض میں پہنچے، قطر میں پہنچے، کسی اور جگہ پہنچے. تو یہ اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. برطانیہ اس کو اس لیے موقع مل گیا ہے مودی کو، وہ انتقام لینے کا، جو انتقام اس کے سینے میں، اس کے جگر میں بستا چلا آ رہا تھا، تو یہ اس حوالے سے کر رہے ہیں. اور یہ کہ ان کے پاس غیر ہندو کوئی شخص بھی جو ہے وہ انسان کا رتبہ نہیں رہتا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہوگی ہے. حالانکہ میں جہاں تک میں نے ہندوازم پڑھا ہے، اس میں بھی جو ہمارا ایک بڑا سنہرا اصول ہے اسلام کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو ایک میرے ذہن سے وہ نام اتر گیا، جو ہندو سناتن دھرم یہی ہوگا کہ اچھائی کو پروموٹ کرو اور برائی کو سپریس کرو. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. لیکن یہ اس کو الٹ کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ان کو ہو گیا، بالکل دیوانے ہو گئے. اور یہ بھی سینٹرل انڈیا میں ہو رہا ہے، بالکل یا صحیح نارتھ انڈیا کے کوئی حصے میں ہو رہا ہے، ساؤتھ میں نہیں ہو رہا ہے. جی. اور ساؤتھ والے تو بالکل اس سے مبارہ ہیں ان چیزوں سے. یہ سارا نارتھ اور سینٹرل انڈیا میں ہو رہا ہے. اور یہ 6-7 ریاستیں ہیں جن میں مودی صاحب نے کنسالیڈیٹ کیا اپنی پوزیشن، اور یہی ڈومینیٹ کرتی ہیں، یو پی سے لے کے یہاں آپ کے ہماچل پردیش تک. تو یہ اس میں آ گئے. تو اس میں دنیا کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفاد ہیں. ہم اپنے مفاد سے دیکھتے ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے یا اخلاقی حدود کے حوالے سے کوئی دکھتا نہیں ہے ساری چیزوں. جناب جناب جسٹس گیلانی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. چیف جسٹس ڈاکٹر منظور گیلانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. گیلانی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ رواں سال اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان انتخابات کے دوران جو ہے وہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ایک سری نگر میں ایک ہندو وزیر اعلیٰ لایا جائے. اور وہ کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارتی پارلیمنٹ نے 370 اور 35 کے حوالے سے جو اقدام کیا، پھر اسی طرح بھارتی سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے اس کی توسیع کے لیے وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، اخلاقی حیثیت تو اس کی کوئی نہیں ہوگی، لیکن قانونی حیثیت یقیناً ہوگی. اس لیے کہ جب آئین میں کوئی تحفظ ہی نہیں رہا تو پھر جو مرضی کرتے پھریں. اس میں آدمی کہتے ہیں جب آدمی بے حیا آ جائے تو جو مرضی کرتا پھرے. اب آئین میں ایک چیز تھی تو اس کو انہوں نے ریموو کر کے تو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب دلی براہ راست حکومت کر رہی ہے. اس سے برا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے آئین میں 9 ایسی ریاستیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں 3 یونین ٹیریٹریز ایسی موجود ہیں جن کے پاس وہی اختیارات ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے پاس 35A کے منسوخ ہونے سے پہلے تھے. ان میں جابز کی پروٹیکشن بھی ہے، زمینوں کی پروٹیکشن بھی ہے، مذہب کی پروٹیکشن بھی ہے، اور لوکل جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ ویسینٹیز کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں، مذہبی کمپوزیشن کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں، لسانی کمپوزیشن کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں. لیکن جموں کشمیر کوئی ایسا خطہ ہے بدقسمت کہ وہاں اس کو ایک لاٹھی سے سب کو آنکا جاتا ہے، اور وہاں وہ اس میں وہ کنسیشنز ان کو سامنے نہیں رکھتے ہیں جو انہوں نے باقی مطلب ہندو اکثریتی ریاستوں کو کنسیشن دی ہوئی ہیں. آپ ناگا لینڈ میں دیکھیں، منی پور میں دیکھیں، وہاں انہوں نے لوکل جابز بھی لوکل کے لیے رکھی ہوئے ہیں. پروٹیکشن ہے آئین کے تحت، پروٹیکشن 371A کے تحت، اب A سے لے کے I تک سارے پروویژنز ہیں 9 ریاستوں کے لیے. وہاں انہوں نے زمینوں کے لاز بھی ان کے ہیں. پارلیمنٹ کا کوئی لا بھی وہاں ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ لوکل اسمبلی اس کو ایکسٹینڈ نہ کرے. لیکن کیونکہ کشمیر میں وہ صورتحال نہیں ہے، یہاں بسنے والے ذرا ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے کشمیر کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اس جس کو مہذب دنیا کہتے ہیں اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور سب نے آنکھیں اپنی بند کی ہوئی ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے، ویری انفارچونیٹ. جناب جسٹس گیلانی صاحب، آخری بات، ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر اسے تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے طور پہ کسی دور میں اس کو استعمال بھی کیا گیا، اس کی تحریکی ایک اہمیت بھی تھی، دیگر چیزیں بھی تھیں. میرا جو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ میوزیکل چیئر اقتدار کی یہاں پہ ایک سجی ہوئی ہے، اور لائے اقتدار کی خاطر کسی بھی اصول کو قربان کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک دکھی دل کے ساتھ قوم اس چیز کو دیکھتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بھی
یہ آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ساری بات کو. اب کو اخلاقی اور سیاسی قدریں تو کوئی رہی نہیں ہے. اب دیکھیے اس وقت ہماری حکومت ہے, جو آدمی حکومت کر رہا ہے, پرائم منسٹر ہے, اس کے بارے میں میرا اچھا گمان ہے, لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے تاثرات بیان کیے, جس کے بارے میں ریاست کے ملازم شاکی ہوں, جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کنٹرول, اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے. یہ تو میں پرائم منسٹر کی حد تک کہوں گا. لیکن جو کمپوزیشن ہے گورنمنٹ کی, ان میں متضاد خیال اور اس کو کیا کہتے ہیں, ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ایک چھتری کے تلے جمع ہوئی ہیں. کہاں ان کا اصول ہے, کہاں ان کی کمٹمنٹ ہے, کہاں کشمیر بنے گا پاکستان ہے یا خود مختار ہے یا کوئی اور چیز ہے. یہ ذاتی نفسہ نفسی و عالم ہے, سارے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ اس حوالے سے تو مجھے سچی بات ہے کہ امپریشن نہیں لگتا ہے کہ جو کمپوزیشن انہوں نے دی ہوئی ہے, ایک آدمی ہے ٹھیک ہے, وہ حکومت تو کسی نے کرنی ہے, وزیر اعظم کسی نے ہونا ہی ہے, وہ ان کی ایک پوزیشن ابھی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک بن گئی ہے کہ اب جتنے بھی اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہوں یا کسی اور کے حوالے سے, وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. اب ان کو وہ جو انہوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی تھی یا پراپر رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی, تو وہ تو مطلب ہے وہ سوال یہ علامت ہے اپنی جگہ, وہ سوال ہے, وہ تو کھل گئی ہے. تو وہ اس لیے وہ کھلے ہیں اور سارا کوئی کر رہے ہیں. لیکن یہ کوئی اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں نا جی. اب عتیق خان صاحب جو ہیں ہمارے بڑے مطلب قداور جماعت کے, اپنے آپ کو قداور آدمی بھی سمجھتے ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں, کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس طرح پیپلز پارٹی ہے, ملک گیر جماعت ہے, مسلم لیگ ہے, ملک گیر جماعت ہے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئی. تو یہ وہاں تو کوئی سمجھ نہیں آتی اب کن الفاظ میں ان کو بیان کیا جائے. تو یہ میرا ہے, تو اللہ کرے کوئی بہتر ہو جائے. لیکن اس کی مطلب میں کافی عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ مین سٹریم میں شامل ہوں گے تو ان کی بات پرس ہوگی, مین سٹریم میں نہیں ہوں گے تو ایسا ہی سلسلہ رہے گا, بلکہ اس سے زیادہ برا ہو جائے گا. جناب جسٹس گیلانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری رہنمائی کی, بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جسٹس گیلانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں؟ جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ. چیف جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب جو ہیں, ان کی بڑی اسپیشلی تحریک آزادی کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ, اور ان کی اس پہ بڑا عبور ہے کشمیر ایشو پہ, اور ان کے مضامین بھی ہمیں کالم بھی پڑھنے کو ملتے ہیں, اور ان کی اپنی تجاویز بھی ہیں کہ ایک ان کی رائے ہے کہ آزاد کشمیر کے جو آزاد کشمیر کو جو ہے وہ مین سٹریم میں جانا چاہیے پارلیمنٹ میں, اور اسی طرح جو جب تک یہ اسٹیٹس ہے آزاد کشمیر کا, اس میں انہوں نے اگر اپنی بات منوانی ہے تو ان کو پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس میں اس کا ہونا چاہیے. اور انہوں نے جو مودی سرکار کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو انہوں نے ایجوکیٹ کیا. جی سامعین, اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں آزاد جموں کشمیر کے سب سے بڑے عوامی اخبار کے چیف ایڈیٹر, روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر عامر محبوب صاحب نے جوائن کیا. عامر محبوب صاحب, پروگرام میں اس وقت برسلز بیلجیم سے علی رضا سید صاحب بھی شامل ہیں, اور سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور گیلانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک میوزیکل چیئر میں جو بدل کے رہ گئی ہے یہاں کی اقتدار کی کرسی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں عامر صاحب؟ دیکھیں, تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے تھا. آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا, تو وہاں کی جو اسمبلی ہے اسے روڈ ماڈل ہونا چاہیے تھا ہر اعتبار سے, تاکہ ہم جو ہے وہ سرحد کے پار مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو ایک جو ہے سالڈ پیغام دے سکتے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اقتدار کی لالچ کے بجائے, وہاں پہ لوگوں کو اپنے وسائل بڑھانے کے بجائے, کرپشن کرنے کے بجائے آپ کی جو آزادی ہے اس سے غرض ہے. اور وہ جو بیس کیمپ کی حکومت ہے, بیس کیمپ کی اسمبلی ہے, بیس کیمپ میں بسنے والے لوگ ہیں, وہ سارے مل کے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہوا سارا کچھ ہی الٹ, اور ہم جو ہے وہ بیس کیمپ جو ہم نے حاصل کیا, اور وہاں پہ ایک قانون ساز اسمبلی, صدر, وزیر اعظم, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, دیگر جو ہے آئینی ادارے سارے
تو وہ لے لیا ہم نے ایک مختصر سی آبادی کے لیے جو ایک ضلع سے بھی کم کی آبادی تھی. لیکن وہ جو کردار تھا, وہ جو ہم نے آگے اس جگہ پہ بیٹھ کے کردار ادا کرنا تھا, وہ ہم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی سیاسی ناکامی ہے ہمارے سیاستدانوں کی, ہماری اسمبلی کی, ہماری حکومت کی اور ہم سب کی, کہ ہم جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. جناب عامر محبوب صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. عامر محبوب صاحب, آج کل ایک تھوڑی ویو دیکھنے میں آ رہی ہے نئے چیئرمین احتساب بیورو کے آنے کے بعد, جو آزاد کشمیر میں احتساب ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی, اس قدر عجیب و غریب صورتحال ہے آزاد کشمیر میں احتساب کے, اس کی 100% جو ہے وہ احتساب بیورو جو ہے وہ انتقام بیورو بنا ہوا ہے. کیونکہ جو نئے چیئرمین احتساب بیورو صاحب ہیں وہ ہیں تو معتمد ساتھی انوار الحق صاحب کے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انوار الحق صاحب کیونکہ ہر جو ہے آپ کو پتا ہے بمبر کی سیاست سے راجہ حبیب اللہ صاحب ہم سب سے زیادہ واقف ہیں. تو بمبر کی سیاست میں آپ کو پتا ہے زیرو ٹالرنس ہوتی ہے, دشمنوں کے خلاف رویہ اور ہوتا ہے مخالفین کے خلاف. اور وہی جب بمبر کا کوئی بندہ بھی جب آتا ہے, ماس وائر ذوالقرنین صاحب کیونکہ بڑے قد کاٹ کے اور بڑے معتبر سیاستدان رہے, ان کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو بھی بمبر سے آیا ہے تو اسے جب قومی ادارے میں موقع ملا تو اس نے کوشش یہ کی ہے اپنے مخالفین کو کچلے. انوار الحق صاحب کو موقع ملا تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی ساری دشمنیاں جو ہے وہ لوگوں سے مکا رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ مخصوص بیوروکریٹس جو بمبر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, اگر ان کا کوئی جائز کام بھی تھا نہیں ہوا, اگر ان کی کوئی جائز پوسٹنگ بھی تھی وہ بھی نہیں ملی, اگر ان کے کسی اچھی جگہ پہ لگے ہوئے تھے تو انہیں کھڈے لائن لگا دیا. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک اقدام ہوا بمبر سے تعلق رکھنے والے ممتاز بیوروکریٹ جو تھے سابق سیکرٹری فارسٹ چودھری امتیاز صاحب, انہیں جس کیس میں گرفتار کیا گیا اس نے احتساب بیورو کی جو کریڈیبلٹی تھی اسی کو ختم کر دیا. احتساب بیورو کا پہلا کیس تھا, خیال یہ تھا کہ احتساب بیورو جو ہے وہ کوئی طریقے سے کچھ چج سے کسی ایسے کام کرے گی, لیکن انہوں نے ایک ایسا عجیب و غریب کیس میں وہ سیکرٹری کو اٹھا لیا جس میں سیکرٹری جو ہے وہ خود تھا. ابھی مجھے کسی نے ڈاکومنٹ بھیجا, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹری جو چودھری امتیاز ہیں انہوں نے اس وقت کے جو وزیر قانون اور وزیر جنگلات چودھری انوار الحق صاحب تھے, اکمل سرگالہ صاحب اس وقت نہیں تھے, یہ 9-10 ماہ جو ہیں وہ ساری وزارتیں انوار الحق صاحب کے پاس تھی, تو انہوں نے لکھا اور ان سے رائے لی کہ ان یہ جو 2 افسران ہیں یا 4 لوگ ہیں جس میں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ڈی ایف او تھے طاہر شاہ صاحب اور رینج آفیسر تھے اور کچھ اور جو سٹاف تھا, ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو آیا یہ انہوں نے کیا ہے اور انہیں جو ہے آپ نے مرتکب قرار دیں, بتائیں کہ ان کے خلاف احتساب بیورو میں کارروائی ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن بھی ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنی ہے یا ان کے خلاف کسی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرانا ہے. تو اس کے اوپر اس وقت کے وزارت قانون جس کے سربراہ جو ہے جو انوار الحق صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ وزارت قانون نے رائے دی کہ ان افسران کے خلاف جو ہے وہ آپ اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز کریں. اور وہ قانونی کارروائی کا جب یہ رائے آئی تو اس کے اوپر وہ جو افسران تھے ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے آگے طاہر شاہ صاحب اور باقی لوگ, اور اب یہ جو ہے وہ کسی نوٹس دیے بغیر, کسی قسم کا ان لوگوں سے پوچھے بغیر ایک بے نامی درخواست کے اوپر آپ نے سیکرٹری فارسٹ کو اٹھا لیا جو کیریئر افسر تھا, گریڈ 21 کا افسر ہے, 15 سال اس کی سروس رہتی ہے. مقصد نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی, جو بندہ خود جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہے آپ جو ہے اسے اٹھا کے لے گئے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے, اس طرح کا جو احتساب ہے اور یہ مخصوص لوگوں کا اور مخصوص ایجنڈے کے تحت, اور انوار الحق صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں یا کسی وجہ سے انوار الحق انہیں پسند نہیں کرتے, یا ایسے لوگ جو معاشرے میں باثر ہیں اور انوار الحق صاحب انہیں پسند نہیں کرتے, تو ان کے خلاف ہی اگر احتساب ہونا ہے یا انوار الحق صاحب کے صرف مخالفین کے خلاف ہی احتساب ہونا ہے تو پھر احتساب بیورو کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. جی عامر محبوب صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا, وزڈم شیئرنگ کی, رہنمائی کی ہماری, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے جی انصر صاحب. آج کا جو پروگرام ہے اس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو نریندر مودی کے دورے کے حوالے سے اور پھر آزاد کشمیر کے سیاسی حالات اور احتساب کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی, اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمانان گرامی تھے چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب, چیف جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب, اور روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر جناب عمر محبوب صاحب میوے گفتگو تھے, اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سامعین, ہمیں پورا یقین ہے کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے بہادر لوگ, باوقار لوگ, عظیم لوگ اپنی منزل آزادی حاصل کر کے رہیں گے, اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں پولیٹیکل اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی, اور بہتر طریقے سے یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائی جائیں گی. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان، جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.